السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ فرعون اور اس کی خادمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے تو آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا اور سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا، غصہ غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے دربار میں بلاوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائیں بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے اور آخر میں خود اس کو بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گائیں گرم کی گئی۔ جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو، اس کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری بھی منظور کر دو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے چلو تمہاری یہ بات منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کیا، کہا، اماں جان افسوس نہ کرو، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا دیا گیا اور یہ خوشبوؤں کی مہکیں اسی کی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔